تو یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی شان تھی دوستو کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 23 سالہ بعثت کے مبارک اور مقدس دور میں ادوار میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کو جب نازل کیا گیا تو ایسے پیریڈ میں نازل کیا گیا۔ دیکھیں آپ غور کریں انسانیت پر کہ جس قوم میں جو علوم جو فیلڈ میں ترقی کرتے تھے لوگ قومیں، اللہ نبیوں کو بھی اکارڈنگلی ویسے ہی بھیجتا تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ قوم و ملت کسی فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے برخلاف کسی نبی کو دوسرے کمالات دے کر بھیجے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، کارپینٹری کا آغاز ہو رہا تھا، لوگ لکڑی سے مصنوعات بنانے کی کوششوں میں لگے تھے، تو اللہ نے نوح کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ انہوں نے ایک جہاز بنایا جس میں ساری انسانیت نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کو بٹھا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب دور آیا تو سائنس نے اتنی ترقی کی تھی کہ لوہا دریافت کر لیا گیا تھا، آئرن اور جسے کہتے ہیں that was discovered، اور اس کے ذریعے لوگ مصنوعات بنا رہے تھے، انسٹرومنٹس بنا رہے تھے، آلہ کار بنا رہے تھے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی قوم کے مطابق ایک معجزہ عطا فرمایا، اور یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ پہاڑوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو لوہا برآمد ہو جاتا، اور لوہے کو اگر ہاتھ میں پکڑ لیتے تو وہ موم کی طرح ہو جاتا، اور اسے جیسے چاہے اس کا رخ دے دیتے، اسے جیسے چاہے شیپ دیتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں بھئی یہ تو عاجز کر دینے والی بات ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ جو سلیم الفطرت لوگ تھے جسے اللہ نے جن کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، انہوں نے داؤد علیہ السلام پر ایمان لایا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد دور بدلتے رہے، انسانوں نے ترقی کے راستے طے کرنا شروع کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو جادو جسے میجک کہتے ہیں عروج بڑھتا، ایسا جادو کہ دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ نے ان کے جادوگروں کا ذکر کیا سامری کے نام سے، تو جادوگروں کا جو سرغنہ تھا، ایسا جادو کرتے کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پریشان ہو جاتے، دنگ ہو جاتے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ ید بیضا عطا فرمایا، لکڑی پھینک دی تو اژدہا بن گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی کسی کتاب کا نصاب نہیں، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ لکڑی پھینک دی موسیٰ نے، اژدہا بن گیا، سارے جادوگروں کے سانپوں کو اس نے نگل لیا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ کہا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا دوستوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی۔ آپریشن، سرجری جسے آپ آج سمجھتے ہیں، ہزاروں سال پہلے وہ پرفارم کی جانے لگی۔ تو حضرت عیسیٰ جب آئے تو لوگوں کو بڑا غرور تھا ان کی سائنٹیفک ڈسکوریز پر۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سائنس میں اتنی ترقی کی ہے، میڈیکل سائنس میں، ہم جسے چاہے جیسے چاہے مریض کو اچھا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مادر ذات اندھے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو نابینے کو بینائی آ جاتی، اندھے کو آنکھیں مل جاتی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر نہیں مانا قوم نے پھر انکار کیا، ہو سکتا ہے یہ بھی سائنس کا کوئی ذریعہ ہوگا جسے عیسیٰ استعمال کر رہے ہیں۔ تو کوڑی کا جو مریض ہوتا ہے جسے کسی بھی حال میں شفا نہیں ہوتی، حضرت عیسیٰ کے سامنے لایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو جو کوڑی کا مریض تھا وہ شفا یاب ہو گیا۔ پھر بھی نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا، جب انکار کیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ٹو دا میکسیمم اسٹرینتھ جسے کہا جاتا ہے، فل فورس کے ساتھ ایک معجزہ عطا فرمایا۔ کہا ٹھیک ہے تم میرے نبی کے معجزات کو نہیں مانتے، ایک مردے کو لے کر آؤ، قم بإذن اللہ قرآن کی آیت کہتی ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا۔ اب یہاں توجہ طلبیات یہ ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے کیا معجزہ عطا فرمایا اور کس دور میں عطا فرمایا۔ جس دور میں میرے اور آپ کے نبی مکے کی وادی میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام
تو اس زمانے میں زبان پر، لٹریچر پر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا لوگوں۔ عرب کے رہنے والے لوگ شہر میں نہیں رہتے تھے، اس لیے نہیں رہتے تھے کہ اگر ہم ان سے گفتگو کریں گے تو ہماری زبان خراب ہو جائے گی، ہماری ووکیبلری پر اثر پڑ جائے گا، کیونکہ آپ جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے ویسے ہی گفتگو کرنے لگیں گے، لامالا آپ کو ان کی گفتگو کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب میرے اور آپ کے نبی کو مکے کی وادی میں بھیجا تو مکے میں لٹریچر، عربک لٹریچر جسے کہتے ہیں، اس کے ایسے عاملین اور قابلین تھے کہ انہوں نے پہاڑوں پر اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے بنا لیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم زمین پر رہیں گے تو ان سے گفتگو کرنی پڑے گی۔ اب آپ سوچیں، ایسے دور میں اول تو اللہ نے میرے نبی کے لیے کسی استاد کا انتخاب آپ نے سنا نہیں کیا۔ الرحمن علم القرآن کے مصداق اللہ نے خود اپنے نبی کو پڑھایا۔ کل کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد فلاں کے پاس تعلیم حاصل کر آئے ہیں، فلاں نے ان کو ادب پڑھایا ہے، لٹریچر پڑھایا ہے، تب جا کر انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنے ایجوکیشن کی بنیاد پر ایک نئی کتاب لائی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مہارت حاصل کر گئے ہوں، اسی لیے لائی۔ جب قرآن نازل ہوا تو وہ اہل علم جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ ایسا کلام نازل ہوا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، تو پریشان ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتر کر آئے اور کہا کہ بتاؤ کیا نازل ہوا ہے۔ تو وہ آیتیں، صرف چھوٹی سی سورت جو بچے کو یاد ہوتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے نبی نے کعبے کی دیوار پر لگا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن محمد کا گڑھا ہوا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے نبی نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اس کے بدلے میں اس کے جیسی ایک آیت لے کر آؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَآتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو، یہ بڑی بڑی ڈھینگیں مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان سے کہو کہ ایک سورت ہی صحیح اس کے مقابلے میں لے کر آئیں۔ پہلے 10 کہی، 10 صورتیں، پھر اس میں تخفیف کی، کہا 10 نہیں لا سکتے، ایک لے کر آؤ۔ آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے دوستو، ایک آیت کا جواب ساری انسانیت مل کر لے کر نہیں آ سکی، عاجز ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ تھا جو اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اور اس قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالی نے کائنات ہست و بود کے جتنے راز ہیں یہ سب رکھ دیے۔